یہ 12 نومبر 1996 کی شام تھی جب سعودی ایئر لائنز کی ایک پرواز نے معمول کے مطابق دلی ہوائی اڈے سے اڑان بھری۔ موسم صاف تھا اور ہوا بھی پرسکون تھی اور کوئی بھی پریشان کن علامات نہیں تھیں جو اشارہ کرتی کہ کچھ ہی لمحوں میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر تقریباً 350 مسافروں سمیت یہ طیارہ چکنا چور ہو جائے گا۔ تقریباً 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرتا یہ بوئنگ 747 چند منٹوں میں 14,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور اس نے دلی ہوائی اڈے کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے مزید اوپر جانے کی اجازت مانگی، تاہم ATC نے اسے فی الحال اسی اونچائی پر رہنے کی ہدایت دی۔ دلی ہوائی اڈے کا رن وے ان دنوں یک طرفہ تھا، یعنی روانگی اور آمد دونوں رن وے کے ایک ہی طرف سے ہوتی تھی۔ اسی وقت مخالف سمت سے ایک قازق طیارہ IL-76 15,000 فٹ کی بلندی پر دلی کی طرف گامزن تھا۔ دلی ATC نے اسے FL-150 یعنی 15,000 فٹ کی بلندی پر پرواز برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ ATC نے قازق طیارے کو یہ بھی بتایا کہ اس کے براہ راست مخالف سمت میں سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ محض 10 میل دور ہے اور امکان یہی ہے کہ یہ اگلے 5 میل میں قازق طیارے کو عبور کرے گی۔ ATC نے مزید ہدایت دی کہ رپورٹ اف ان سائٹ، یعنی اگر یہ طیارہ نظر آئے تو اسے ATC کو اطلاع کریں۔ قازق طیارے نے دوبارہ فاصلے کا پوچھا۔ ATC نے جواب دیا کہ ٹریفک اب 8 میل دور ہے اور 14,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ قازق طیارے کے عملے کو یہ کہتے سنا گیا کہ 150 پر پہنچو، کیونکہ 140 پر وہ رہا ایک۔ اسی طرح سعودی طیارے کے عملے کے آخری الفاظ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی قازق طیارے کو آخری لمحات میں دیکھا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ موت قریب ہے۔ ان کے آخری الفاظ تھے استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طیاروں کے ملبے سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ قازق طیارہ سعودی طیارے سے نیچے آ چکا تھا اور سعودی طیارہ نظر آتے ہی اس نے فوری طور پر اپنی صحیح بلندی یعنی 15,000 فٹ پر جانے کی کوشش کی اور عین اسی وقت پر اس کا پچھلا حصہ سعودی طیارے کے دائیں پر سے ٹکرا گیا۔ یہ واقعہ ہوا بازی کی تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 8 ملکوں کے 351 افراد ہلاک ہوئے، جس میں سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ میں 312 مسافر اور عملے کے 23 ارکان تھے اور قازق ہوائی جہاز میں 32 مسافر اور عملے کے 5 ارکان تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 331 انڈین، 18 سعودی، 9 نیپالی، 3 پاکستانی، 2 امریکی، 1 برطانوی اور 1 بنگلہ دیشی شامل تھا۔ اس حادثہ کا واحد چشمدید گواہ اس وقت دلی سے 8 منٹ کے فاصلے پر امریکی فضائیہ کا ایک طیارہ تھا جو امریکی سفارت خانے کا سامان لے کر اسلام آباد سے دلی پہنچنے ہی والا تھا۔ تصادم کے 2 منٹ بعد اس نے دلی ATC کو اطلاع دی کہ اس نے بڑا آگ کا گولا دیکھا ہے جو کہ چند لمحوں میں زمین پر 2 الگ جانب گرتے ہوئے نظر آیا۔ یہ آگ کے گولے دلی ہوائی اڈے سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ریاست ہریانہ کے چرخی دادری گاؤں میں گرے۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے تیزی سے گرنے کے بعد سعودی طیارے کا انجن جہاں گرا وہاں 20 فٹ کا ایک گڑھا بن گیا تھا
جہاز کا ڈھانچہ ناقابل شناخت تھا اور صرف اس کی دم کا کچھ حصہ ایک حد تک پہچانا جا رہا تھا۔ چونکہ مقامی ہسپتال میں لاشوں کو محفوظ رکھنا آسان نہیں تھا اور کئی لاشیں اس حد تک جل چکی تھیں یا بکھر گئی تھیں کہ ان کی شناخت ناممکن تھی اور انہیں جلانا یا ان کی تدفین کرنا فوری طور پر ضروری تھا، لیکن اس معمولی کام نے چند ہی لمحوں میں انڈین معاشرے کے پرانے تنازعات کو واضح کر دیا۔ ایک ہندو جماعت نے مطالبہ کیا کہ غیر پہچان شدہ جلی ہوئی اور بکھری ہوئی لاشوں کو ہندو رسومات کے مطابق جلایا جائے۔ مسلمانوں نے اس کی مخالفت کر دی۔ بالآخر کئی گھنٹوں کے مذاکرات کے بعد یہ طے ہوا کہ ہوائی جہاز میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی نامعلوم مردہ کے تناسب کے مطابق لاشوں کو اور ان کی باقیات کو تقسیم کیا جائے گا۔ دونوں طیاروں میں ایسے افراد سوار تھے جو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے امیدیں لیے اپنی عارضی منزلوں کی جانب گامزن تھے۔ قازق طیارے کو چند کرغز تاجروں نے چارٹر کر رکھا تھا جو کہ آنے والے موسم سرما کے لیے سستے کپڑے خریدنے کے لیے دلی آ رہے تھے۔ سعودی ہوائی جہاز میں زیادہ تر مزدور تھے جو سعودی عرب میں تیزی سے بڑھتے ہوئے تعمیراتی شعبے میں ملازمت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ایسی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔